اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس وہ چیزیں جو نماز میں مکروہ ہیں۔ کسی شخص کا نماز میں اپنا چہرہ دائیں یا بائیں جانب اتنا کم موڑنا کہ وہ اپنے پیچھے کی جانب موجود کسی چیز کو نہ دیکھ سکے، اور اگر اپنے چہرے کو اتنا گھمائے کہ اسے پیچھے کی چیزیں نظر آ سکیں تو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس کی نماز باطل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں اپنی آنکھیں بند کرے یا دائیں اور بائیں طرف گھمائے اور اپنی داڑھی اور ہاتھوں سے کھیلے اور انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرے اور تھوکے اور قرآن مجید یا کسی اور کتاب یا انگوٹھی کی تحریر کو دیکھے۔ یہ بھی مکروہ ہے کہ الحمد، سورہ اور ذکر پڑھتے وقت کسی بات کی سننے کے لیے خاموش ہو جائے، بلکہ وہ کام جو کہ خشوع و خضوع کو ختم کر دے مکروہ ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مکروہ ہیں، جو کہ نماز میں ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا ہے جب انسان کو نیند آ رہی ہو اور اس وقت بھی جب اس نے پیشاب اور پخانہ روک رکھا ہو، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اس طرح نماز کی حالت میں ایسا موزہ پہننا بھی مکروہ ہے جو پاؤں کو دبائے، اور ان کے علاوہ دوسرے مکروہات بھی مفصل کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اس لیے مکروہ ہے کیونکہ ہماری جو توجہ ہے وہ نماز کی طرف سے ہٹا دیتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اسے مکروہ قرار دیا گیا کہ نماز میں اگر آپ تنگ جرابیں بھی پہنتے ہیں تو بھی یہ ہے کہ آپ لوگ نہ پہنے، ایزی ہو کر نماز پڑھیں تاکہ آپ کا پورا دھیان کیا ہے نماز کی طرف ہو جائے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ صورتیں جن میں واجب نمازیں توڑی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اختیاری حالت میں واجب نماز کا توڑنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے، لیکن مال کی حفاظت اور مالی یا جسمانی ضرر سے بچنے کے لیے نماز توڑنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ تمام دینی اور دنیاوی کام جو نماز کے لیے اہم ہیں ان کے لیے نماز توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے آپ کے سامنے اگر کوئی نماز آپ پڑھیں ہیں لیکن آپ کے سامنے کسی کی جان پہ باندھنا ہے، یعنی وہاں پہ اور کوئی موجود نہیں ہے، آپ نماز توڑ کر اس کی جان بچائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو نماز توڑنی ہوگی۔ کچھ چیزوں پہ واجب بھی ہوتا ہے کہ آپ نماز اگر پڑھیں تو توڑ کر وہ والا کام کریں۔ ٹھیک ہے، اگر انسان کی اپنی جان کی حفاظت یا کسی ایسے شخص کی جان کی حفاظت جس کی جان کی حفاظت واجب ہو یا اس کے مال کی حفاظت کی نگہداشت واجب ہو، نماز توڑے بغیر ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنی نماز کو توڑ دے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے بھی بتایا ہے۔ پھر کہنا ہے کہ کوئی شخص وسیع وقت میں نماز پڑھنے لگے اور قرض خواہ اس سے اپنے قرضے کا مطالبہ کرے اور اس کا قرضہ نماز کے دوران ادا کر سکتا ہے تو ضروری ہے کہ اسی حالت میں ادا کر دے، اور اگر بغیر نماز توڑے اس کا قرضہ چکانا ممکن نہ ہو تو نماز توڑ دے اور اس کا قرضہ ادا کرے اور بعد میں نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر یہ دیکھیں نماز توڑنے کا حکم دے دیا گیا کہ اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور وہ قرضہ لینے آ گیا، اگر آپ نماز کے دوران قرضہ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نماز کے دوران ہی، اگر مثال کے طور پر آپ کی جیب میں پیسے پڑے ہیں، کوئی آدمی ہے اس کی جیب میں پیسے ہیں تو وہ دے سکتا ہے، تو لیکن اگر نماز توڑ کر اسے قرضہ دینا ہے تو ضروری ہے کہ نماز توڑ کر جائے اور اسے قرضہ دے۔ پھر اگلے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کو نماز کے دوران پتہ چلے کہ مسجد نجس ہے اور وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ نماز تمام کرے، اور اگر وقت وسیع ہو تو مسجد کو پاک کرنے سے نماز نہ ٹوٹتی ہو تو ضروری ہے کہ نماز کے دوران اسے پاک کرے اور بعد میں باقی نماز پڑھنے والے اور نماز ٹوٹ جاتی ہو اور باقی نماز پڑھے، اور اگر نماز ٹوٹ جاتی ہو اور نماز کے بعد مسجد کو پاک کرنا ممکن ہو تو مسجد کو پاک کرنے کے لیے اس کا نماز توڑنا جائز ہے، اور اگر نماز کے بعد مسجد کا پاک کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز توڑ دے اور مسجد کو پاک کرے اور بعد میں نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز کے دوران ہی وہ پہلے ہی بات یہ ہے کہ اگر وقت دیکھنا ہے ہم نے، اگر وقت کم ہے تو آپ پہلے نماز پڑھیں گے، لیکن اگر وقت وسیع ہے تو آپ مسجد پاک کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی اگر آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی مسجد پاک کر سکتے ہیں تو آپ اس میں کر لیں، لیکن اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی نماز جو ہے وہ ٹوٹتی ہو اور پھر مسجد کو پاک کرتا ہو، اگر آپ نماز کے بعد کر سکتے ہیں تو پھر بھی آپ مطلب جو ہے نماز کے بعد کریں گے، آپ کا ادھر نماز توڑنا جائز ہے، کیونکہ ہمارے پاس
مسجد کو پاک کرنا افضلیت ہے، آپ پہلے مسجد کو پاک کریں گے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں جس شخص کے لیے نماز کا توڑنا ضروری ہو، اگر وہ نماز ختم کرے تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس کی نماز صحیح ہے، اگرچہ مستحب ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس ٹائم پہ واجب تھا کہ آپ نماز توڑیں، آپ نے نہیں توڑی تو پھر کیا کریں گے، آپ دوبارہ نماز بھی پڑھنا ہے، اور دوسرا گناہ گار ہیں لیکن آپ کی نماز کیا ہے، وہ ٹھیک ہوگی۔ پھر کہنا ہے کہ کسی شخص کو قرات یا رکوع کی حد تک جھکنے سے پہلے یاد آ جائے کہ وہ اذان اور اقامت یا فقط اقامت کہنا بھول گیا ہے، تو نماز کا وقت وسیع ہو تو مستحب ہے کہ انہیں کہنے کے لیے نماز توڑ دے، بلکہ اگر نماز ختم ہونے سے پہلے سے یاد آئے کہ نہیں بھول گیا تھا تب بھی مستحب ہے کہ انہیں کہنے کے لیے نماز توڑ دے۔ یعنی اقامت اور اذان کہنا اتنا مستحب عمل، لیکن پھر بھی کہا گیا ہے کہ مستحب ہے کہ آپ اس کے لیے نماز توڑ دیں اور دوبارہ سے اقامت پڑھیں۔